اور میرے لیڈر عمران خان کے بارے میں اس نے کہا کہ دیکھو بڑا اس نے یہ کہتے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ عاجزی ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ کو پسند سب سے ناپسند ہے وہ تکبر ہے۔ تکبر کیا کہ عمران خان جو ہے وہ آج میری قید میں ہے۔ کوئی کسی کی قید میں نہیں ہوتا، عمران خان ہمیں حقیقی آزادی دلانے کے لیے ہمارے لیے قید میں ہے، ناجائز قید میں ہے۔ انشاءاللہ وہ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ منسٹر ہیلتھ، سیکرٹری صاحب، ڈی جی صاحب، یہاں پہ موجود پارلیمنٹیرینس، کیبنٹ ممبرز، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ مجھے نہایت خوشی ہے کہ ہمارے لیڈر عمران خان کا جو ویژن ہے فلاحی ریاست کا ویژن، اور جو ریاست کی ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو وہ اون کرتی ہے، اور ریاست ایک ماں کی طرح اپنے لوگوں کے لیے سہولیات فراہم کرتی ہے، اس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ ہیلتھ کارڈ ہمارے ہی صوبے سے شروع ہوا تھا، اور اب ماشاءاللہ اس کو بڑھاتے بڑھاتے ہم ہیلتھ کارڈ کو پورے ہم صوبے میں کر چکے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اب چونکہ جب میں نے ٹیک اوور کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ہیلتھ کارڈ میں جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمارے جو ایڈمیٹڈ پیشنٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ سرکاری اسپتال ہے یا چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں جو ہمارے بورڈ پہ ہیں، تو ان کو پوری فیسلٹی ملتی ہے۔ لیکن ہمارے وہ لوگ جو کہ آتے ہیں او پی ڈی میں، ایمرجنسی میں، اور ایڈمٹ نہیں ہوتے، تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے ہیلتھ کارڈ نہیں ہے۔ اور ظاہری بات ہے وہ کافی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، چھوٹا مسئلہ ان کا ہوتا ہے، لیکن چھوٹے مسئلے کے علاج پر بھی اخراجات آتے ہیں، دوائی لینی پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے چونکہ وہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مکمل طور پہ اپنے لوگوں کو اون کریں، تو الحمدللہ اب یہ جو ہے جو 4 ڈسٹرکٹ ہیں ان کے اندر پہلے پائلٹ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ پائلٹ ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ چاہے کوئی کمی ہے، کوئی چیزیں ہیں تو انسان سیکھے، اور اس کے بعد جب اس کو ایکسپینڈ کرے تو اس میں کوئی کمی نہ رہے، کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، لیکن پائلٹ کے 4 میں ڈی خان نہیں ہے۔ تو میرا جو ایک ویژن ہے وہ یہ ہے کہ میں ڈی آئی خان کا چیف منسٹر نہیں، میں صوبے کا چیف منسٹر ہوں۔ ڈی آئی خان والوں کا حق زیادہ ہے میرے اوپر، لیکن اب چونکہ میں صوبے کا ہوں تو میں نے اس سوچ سے چلنا ہے کہ پورا صوبہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ اس سے پہلے انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ جس ایریا کا اور جس ضلع کا چیف منسٹر بن جاتا ہے تو اس ضلع کو ہی پورے صوبے کے جو ہے جو بھی وسائل ہوتے ہیں وہ ان کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں، جو ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں کے ایف ڈبلیو کا شکر گزار ہوں، تمام اداروں کا شکر گزار ہوں جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس طرح کی انیشیٹوز میں۔ اب میں ذرا ہیلتھ پہ 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہیلتھ کے اندر جو ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق ٹرانسپیرنسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ ہیلتھ کارڈ انٹرم گورنمنٹ میں آ کے بند ہو چکا تھا، اور ایک لمبی انٹرم گورنمنٹ رہی جو کہ پاکستان کے آئین کو توڑ کر جو پاکستان میں کھلواڑ کیا گیا، تو اس لمبے ٹینیور کے اندر ہیلتھ کارڈ بند ہو گیا تھا۔ آتے ہی ہم نے اس کو شروع کیا۔ اس دوران میں چونکہ دوائیوں کی قیمتیں، مہنگائی بڑھ گئی، کافی بڑھ چکی تھی، تو کافی ہمارے جو ہاسپٹل سے وہ ہمارے سے جا چکے تھے بیکاز آف دا ریٹس، تو ہمیں 30% ریٹ انکریز کرنے پڑے تاکہ ہمارے پاس جب تک ہمارے سرکاری اسپتال سارے اتنے بہتر نہیں ہوتے کہ تمام معاملات خود کر سکیں ہم ایز اے گورنمنٹ، تو پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے انوالو کیا ہوا ہے، تو 30% ہم نے ریٹ انکریز کیا۔ اور اس کے باوجود ہر سال بیکاز آف ٹرانسپیرنسی ہر مہینے ہمارا 90 کروڑ سے 1 ارب روپیہ کم اخراجات آ رہے ہیں، اور ایک وجہ مانیٹرنگ اور ٹرانسپیرنسی، اور مزید ہم اس کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ مزید بھی اس میں کمی کی گنجائش ہے جو کہ اس میں آئے گی، اور یہ جو 11 ارب روپیہ اب ہمیں اس سے بچت آئے گی اس پورے سال میں، تو وہ پیسہ ہم اپنی عوام پہ ہی لگائیں گے۔ وہ اسی لیے ہم اب یہ جو ہم نے انیشیٹو لیا ہے وہ اس لیے ہے کہ اب کوئی بھی انشاءاللہ بہت جلد اس پائلٹ کے بعد یہ پورے صوبے میں جب ایکسپینڈ ہوگا تو کوئی بھی اگر ہاسپٹل جائے گا ہمارے سرکاری یا کسی اس ہاسپٹل میں پرائیویٹ میں جو کہ ہمارے بورڈ پہ ہے، تو اس کو 1 روپیہ بھی نہ دوائی کا لینا پڑے گا اور نہ ہی علاج کے لیے دینا پڑے گا، تو 100% اس طریقے سے ہوگا۔ دوسری جو ہماری بڑی اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہیلتھ کارڈ کے اوپر تقریباً 70% اباؤ جو علاج ہو رہا تھا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو رہا تھا، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہو رہا تھا۔
ہم نے آنے کے بعد اپنے اسپتالوں کو امپروو کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ پچھلے 3 مہینے سے اب جو اس وقت بلنگ ہو رہی ہے تو اس میں 70% اباؤ اب ہمارے سرکاری اسپتالوں میں علاج ہو رہا ہے ہیلتھ کارڈ کے اوپر، اور انشاءاللہ اس کو ہم مزید بھی بڑھائیں گے۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ از این ATM، آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، اس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن اعتماد اور علاج کی سہولت ملنا ہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوئے اور سرکاری اسپتالوں میں علاج کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی ہیلتھ سیکٹر میں ہمارے وہ جو کام شروع ہیں اور ہم نے کرنے ہیں، اس میں ایک ہمارا جو بڑا ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ کارڈے کے حوالے سے، چونکہ ہمارے پاس فیسلٹیز کم تھی، ایک ہم نے ہاسپٹل کمپلیٹ ماشاءاللہ کر لیا ہے، PIC پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا 250 بیڈڈ، کارڈیالوجی کا 25% جو اس وقت کاسٹ آ رہی ہے ہیلتھ کارڈ کے اوپر علاج کی، وہ کارڈے کی آ رہی ہے، لیکن ہمارے پاس کارڈے کی ہر ریجن میں فیسلٹی نہیں تھی۔ تو الحمدللہ فرام ساؤتھ ریجن انشاءاللہ بہت جلد ساؤتھ میں بھی ہو رہا ہے، ہزارہ میں بھی ایک ہو چکا ہے، ایک ہم نے وہاں پہ کرنا ہے، مالاکنڈ میں بھی ایک اور کرنا ہے، پشاور میں آلریڈی ہے، اس کو بھی مزید بڑھانا ہے، تاکہ ہمارے ہر ریجن کے اندر یہ سہولت موجود ہو اور لوگوں کو دور نہ آنا پڑے، اور جو ہمارے آلریڈی ہاسپٹلز ہیں سرکاری اور ساتھ جو غیر سرکاری، ان پہ جو بوجھ ہے وہ کم ہو، اور ہمارے کیونکہ دل کا ایک ایسا مرض ہے، دل ہوتا بڑا نازک ہے ویسے بھی پتہ ہے آپ کو، اور ہم دل پہ وہ چیزیں لے لیتے ہیں، لینی نہیں چاہیے۔ تو ایک تو دل کا مسئلہ ہو، اوپر سے آپ کو ڈاکٹر کہے کہ مجبوری ہوتی ہے اس کی ہاسپٹل کی کہ آپ کا ٹائم وہ کہے کہ مہینے بعد آنا، تو دل اور بھی ڈوبنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جلد سے جلد یہ علاج ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ہم اور فیسلٹیز ہم ابھی ماشاءاللہ اسٹیبلش کر رہے ہیں جو بہت جلد ہو جائیں گی۔ یہاں پہ میں تھوڑی ایک اور بات کر لوں کہ میں کبھی کبھی مجھے سوشل میڈیا والے بھیجتے رہتے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ میں یہ اوروں کی چیزوں پہ فوکس کروں اور اپنے کام پہ ذرا فوکس کرتا ہوں۔ تو مجھے ریسنٹلی آ رہا تھا کہ بار بار ایک بات آ رہی ہے کہ ہم لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، تو ہم لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، اور میڈم کتنے کوئی لیپ ٹاپ تمہیں دے دیے ہیں؟ جتنی تمہاری آبادی کے حساب سے لیپ ٹاپ دیے ہیں، تو میرے صوبے کے لوگوں آبادی کی ریاست کے لیپ ٹاپ کا میں اعلان کرتا ہوں، میں بھی یہ لیپ ٹاپ کو دے دیتا ہوں۔ ادھر لیپ ٹاپ ہی ترقی ہے، یہ میں یہاں سے اعلان کر رہا ہوں کہ آبادی کے لحاظ جتنے آپ نے دیے ہیں، تو میری آبادی کی ریاست لیپ ٹاپ کا اعلان ہو چکا ہے، اور بہت جلد اسی پالیسی کے تحت کہ جو اسٹوڈنٹس کو مل رہے ہیں وہ مل جائیں گے۔ یہ تو ہو گئی بات ختم یہاں پر۔ اب تم ہیلتھ کارڈ دو، پھر ہیلتھ کارڈ پلس دو، 4000 بچیوں کی ہم شادی کروا رہے ہیں، جو 25,000 روپے پہلے تھی، اور اب ہم نے اس کو 2 لاکھ کر دیا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے ہم 4000 ہی کرا رہے ہیں، تم بھی اس طرح 2 لاکھ کے حساب سے پنجاب میں اس طرح بچیوں کی شادی کراؤ۔ ہم نے لائف انشورنس دی ہے پورے صوبے کی عوام کو، جو بہت جلد شروع ہونے والی ہے، جس میں جو 60 سال سے اوپر عمر کا شخص ہوگا، فوت ہوگا، ہیڈ آف فیملی، تو اس کو 10 لاکھ ملیں گے، جو 60 سال سے کم ہوگا اس کو 5 لاکھ ملیں گے، یا میرے خیال میں الٹا ہے، 60 سال سے اوپر 5 لاکھ ہے اور نیچے 10 لاکھ ہے، جو بھی ہے، اور ہم دے رہے ہیں۔ آپ بھی آبادی کے لحاظ سے یہ دو، اور ہم نے ماشاءاللہ اپنا ریونیو باوجود اس کے کہ پرائم منسٹر تو میرا چاچا نہیں ہے، نہیں میری پارٹی کے ساتھ PDM کی حکومت کا میں حصہ ہوں، اس کے باوجود ماشاءاللہ 55% اپنا ریونیو ہم نے انکریز کیا ہے، کہ ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، ہمیں اپنے جائز حقوق نہیں مل رہے، اپنے واجبات نہیں مل رہے، تو میں نے 55% ریونیو انکریز کیا ہے۔ تو مہربانی کرو تم بھی 12 سے 55 پہ آؤ، تم 12% پہ گھوم رہی ہو۔ اور میرے لیڈر عمران خان کے بارے میں اس نے کہا کہ دیکھو بڑا اس نے ایک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ عاجزی ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ کو پسند سب سے ناپسند ہے وہ تکبر ہے۔ تکبر کیا کہ عمران خان جو ہے وہ آج میری قید میں ہے، کوئی کسی کی قید میں نہیں ہوتا۔ عمران خان ہمیں حقیقی آزادی دلانے کے لیے ہمارے لیے قید میں ہے، ناجائز قید میں ہے، انشاءاللہ وہ آئے گا۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو ٹارگیٹ دیا گیا تھا پنجاب کو یا سندھ کو یا بلوچستان کو اور ہمارے صوبے کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو، IMF کا جو ہوتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، IMF نے کہا کہ 100% اس صوبے نے اچیو کیا ہے، اس کو تم اچیو نہیں کر سکے وہ سارے، باوجود اسے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی آپ کی سپورٹ میں ہے۔ اس پہ بات کرو۔ 300 بلین آپ کا ٹارگیٹ تھا، وہ تو آپ نے کیا وصول کرنا تھا اچیو، الٹا 146 ارب روپے کا آپ نے خسارہ کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ اس صوبے نے اپنا وہ ٹارگیٹ اچیو کرنے کے بعد 176 ارب کا سرپلس ہے۔
اس پہ آ کے بات کرو. اب میں اگر باتیں گروانا شروع کروں اور انیشیٹو شروع کروں تو میرے خیال میں بہت ٹائم بھی لگ جائے گا. لیکن ٹک ٹاک کے اوپر کوئی 100 ریڈیاں دی ہیں کہیں پر اور صبح اٹھو ٹک ٹاک نکالو کسی وقت فارغ ہوگا تو وہ ریڈیاں ہیں اور ریڈیاں ہیں. وہ تو ریڈیو کے ٹک ٹاک ہی بن رہے ہیں. تو اگر ریڈیو پہ 100 ریڈیاں دے کر ٹک ٹاک کے اوپر اگر آپ کہتے ہیں کہ ترقی ہے تو پھر تو بہت ترقی کر رہے ہیں آپ لوگ. لیکن آپ اگر جینوئن فیگرز پہ، اپنی ریونیو کی انکریز پہ، اپنے سرپلس پہ، اپنے ویلفیئر کے ایسے انیشیٹو کے اوپر بات کریں تو آپ ہمارے 1% بھی نہیں ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کسی کو مناظرہ کرنا ہے تو میں مناظرے کے لیے تیار ہوں اس کے اوپر. میں یہاں پر آپ کے توسط سے ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے صوبے کے ساتھ جو ہمارے واجبات کے حوالے سے اور ہمارے صوبے کے ساتھ اس کے علاوہ جو جن حوالوں سے مسائل تھے اور چیزیں نہیں ہو رہی تھی تو اس کے اوپر ماشاءاللہ بھرپور کام کیے ہم نے ایز اے ٹیم. اور آج ہم اس اسٹیج تک آ گئے ہیں کہ جو مرجر ہونے کے بعد NFC کے شیئر کے اندر ہمیں شیئر نہیں دیا گیا جو ہمارا حق ہے. ہمارے آئین کے مطابق اگر اس ملک میں کوئی آئین کو مانتا ہے تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اس آئین کے مطابق پاپولیشن کے اوپر آپ کا سینسس ہو کے آپ کو شیئر ملتا ہے. وہ اب تک ہمیں نہیں دیا گیا جو 250 ارب سے زیادہ بن رہا ہے ہر سال. تو وہ ہمیں نہیں ملا. تو انشاءاللہ اب میں نے ایک وارننگ دی ہوئی ہے ان کو، اگر مارچ کے مہینے میں NFC نہ بلائی گئی اور ریوائز اس کو نہ کیا گیا تو انشاءاللہ پھر یہ تیار رہیں. پھر ہمیں جو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ہمارے پہ اعتماد کیا ہے عمران خان پہ، تو اس لیے کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا حق ان کو لے کے دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو یہ حق لے کے دیں گے، ان کے اس اعتماد کو بحال رکھیں گے. اسی طرح ٹوبیکو 18ویں ترمیم تو ہو گئی، لیکن ٹوبیکو جو ایک ایگریکلچر ہے، ایک کراپ ہے، وہ ہمیں نہیں دی گئی کیونکہ اس کے اندر 200 ارب سے زیادہ سالانہ پیسہ آتا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ لے رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ بالکل ہماری ہے، پاکستان ہمارا ہے، لیکن وہ میرے صوبے کا حق تھا، وہ ہمیں نہیں دیا گیا. اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. اگر انہوں نے وہ نہ دیا تو ہم نے اپنا پورا کیس تیار کیا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے اور یہ کیس ہمیں جیتنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف میرٹ کی ضرورت ہے، انصاف کی ضرورت ہے اس میں. تیسرا ہمارا نیٹ ہائیڈل 2016 میں ہماری حکومت تھی اور 1680 ارب میرے خیال میں اس وقت واجبات تھے ہمارے، اور ہمارے اس وقت کے چیف منسٹر نے 80 ارب میں ایک مذاکرات کر کے وہ پیسہ باقی معاف کر دیا اور 80 ارب روپے وصول کر لیے اور 80 ارب روپے ہمیں ملے اس کے جو ہمارے بقایا جات تھے، ہمارا حق تھا. تو اب 2016 سے لے کے اب تک وہ ہو چکا ہے دوبارہ 2020 ارب روپیہ. تو یہ ذہن میں رکھنا کہ میں معاف شاف نہیں کروں گا کیونکہ یہ پیسہ میرا نہیں ہے، یہ پیسہ میری اس عوام کا ہے، میرے صوبے کا ہے. پیسے آپ کے پاس نہ ہوں ٹھیک ہے، قسطوں میں کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ دینے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ دیں گے نہیں. اس کے لیے بھی ہمارا کیس تیار ہے. انہوں نے ایک موقع مانگا، ٹائم مانگا جو میں نے دیا ہوا ہے، مارچ میں وہ بھی ختم ہونے والا ہے. تو اس کے لیے بھی سپریم کورٹ کا کیس ہمارا ساتھ مکمل تیار ہے. میری چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش ہے کہ میں آپ سے سن آف دا سائل ہونے کے حوالے سے نہیں، اس صوبے کے ہونے کے حوالے سے بھی نہیں، ایس چیف جسٹس آف پاکستان یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب یہ کیس آئیں تو میرٹ پہ فیصلہ جلدی کر دینا. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ سن آف دا سائل بھی ہے اور اس صوبے کا بھی ہے. اگر ان چیزوں کی ہم ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے تو اگر میرٹ پر بھی ہے اتنے بڑے منصب پہ تو انشاءاللہ وہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا. اور ہمارے صوبے کو جو ہم سیلف سسٹینیبل کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں عمران خان کے ویژن کے مطابق کہ ہمیشہ آزاد قومیں، خود مختار قومیں وہ ہوتی ہیں جو مقروض نہ ہوں، تو اس میں جو یہ پیسہ ہمیں آ رہا ہے انشاءاللہ تو ہم اس پیسے سے انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، ہماری ترقی بھی ہوگی انشاءاللہ، اور ہم یہ پیسہ اپنی عوام پہ لگا کے اپنی عوام کو سہولیات بھی دیں گے. امن و امان کے حوالے سے جو ہمارے حالات ہیں اس کے اوپر مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے پہ تنقید کی جاتی ہے، ہمارے پہ تنقید کی جاتی ہے کہ جی ہم سے امن و امان کنٹرول نہیں ہو رہا. پہلے تو امن و امان کا کنٹرول کرنا بارڈر کے اوپر ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں کی ذمہ داری ہے. اور یہ ساری جو چیز آ رہی ہے وہیں سے آ رہی ہے. ہم پھر بھی شور نہیں بچا رہے اس بات پہ. جب اندر آ جاتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے ہماری ذمہ داری میں آ جاتے ہیں، لیکن آ کیسے رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دوسری بات کہ ہمارا یہ صوبہ ایک ایسی بارڈر پہ ہے کہ جس میں کئی دہائیوں سے یہاں پہ
سپر پاور کو شکست دی گئی ہے. سپر پاور کو ہرانے والے لوگ وہ اس وقت ہماری بارڈر پہ ہیں اور ان سے ہماری پولیس اور ہماری فوج اور ہماری عوام مقابلہ کر رہی ہے. کچے کے ڈاکو نہیں ہیں کہ آپ اس کو مذاق بناتے ہیں. اور یہ جو ہم نے روکا ہوا ہے یہاں پر، ہم جو ایک بند بنے ہوئے ہیں سینے اپنے سامنے رکھ کے روک رہے ہیں اس چیز کو، تو اس سے فائدہ 25 کروڑ عوام پاکستان کی لے رہی ہے، کیونکہ آگے نہیں جا رہے، ہمارے سینے پہ رک رہے ہیں یہاں پر. اس پہ آپ ہماری عوام کا قربانی کا آپ اگر شکریہ ادا نہیں کر سکتے، کم ظرف ہیں آپ لوگ، آپ میں یہ ظرف ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کا احسان مانیں، تو کم ظرفی کا مظاہرہ کر کے اس کا مذاق نہ بنائیں، کیونکہ کچے کے ڈاکو نہیں ہیں. ورنہ ایسا کر لیتے ہیں، یہ ذمہ داری آپ لے لیں، کچے کے ڈاکو ہمارے حوالے کر لیں، پھر پتہ چلے گا کہ کون کتنا پرفارم کرتا ہے. ہم اس کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں انشاءاللہ، پورا انویسٹ کر رہے ہیں اپنی پولیس فورس کے اوپر، اسٹرینگتھن کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور ہم انشاءاللہ مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں، مقابلہ کر کے انشاءاللہ جیتنا بھی جانتے ہیں. اور ہماری یہ روایات ہیں، ہمارے صوبے کی روایات ہیں. انشاءاللہ ہم مذاکرات بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس مسئلے کا انشاءاللہ حل نکالیں گے. لیکن یہاں پر میری قوم سے بھی گزارش ہے کہ تنقید کے بجائے اصلاح کی طرف مشورہ دینے والی قومیں آگے بڑھتی ہیں اور اپنا کردار ادا کرنے والی قومیں آگے بڑھتی ہیں. خود کچھ کر کے بتا کے آپ آگے بڑھتے ہیں، اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں چیز کو بہتر کرنے میں. صرف تنقید کرنا میرے خیال میں ہیبیچول کرٹیسزم جو ہے ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور جو لوگ اس کا شکار ہیں مہربانی کر کے ان کو اپنا علاج کرانا چاہیے. بیماری ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہو، یہ کچھ ہماری اخلاقیاتی کمزوریاں بھی ہماری بیماری بن جاتی ہیں، تو ان کو بھی ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. اور ساتھ ساتھ کمپیریزن جو ہے وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کمپیریزن ان چیزوں کا اس لیے ضروری ہے تاکہ پتہ چلے ہر ایک کو کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کن چیلنجز کا سامنا ہے. اور اس کے بعد میرٹ کی بنیاد پہ انالیسس کریں لوگ کہ کون قوم کے لیے کیا سوچ رہا ہے، کون قوم کے لیے کیا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان جیل میں ہے، لیکن جیل میں ہو کر اس کی پاپولیرٹی اس وقت 93% اباؤ ہے، اور آپ لوگ باہر گھوم رہے ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ لوگوں میں جا نہیں سکتے، مینڈیٹ چوری کر کے آپ لوگوں کو جواب نہیں دے سکتے. تو اللہ تعالیٰ جب عزت دیتا ہے تو اس کے اپنے معیار ہیں، اللہ تعالیٰ کے اپنے معیار ہیں، اور ان معیار کے مطابق لوگ عزت ملتی ہے ان کو. اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں مجھے کوئی ایک بتا دے کہ ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر اب کون ہے یا اس سے پہلے کون تھا، تو کسی کو نام نہیں آتا ہوگا. نیلسن منڈیلا کو یہاں بیٹھا ہوا ہر بندہ جانتا ہے. کامیابی کا مطلب عہدہ نہیں ہے، کامیابی کا مطلب وہ مقام ہے، وہ عزت ہے جو آپ کو ملتی ہے. تو میری اپنی قوم سے انشاءاللہ یہ امید ہے کہ ہماری قوم ہمارے اسلامی اقدار کے مطابق، تعلیمات کے مطابق اور اپنے اخلاقیات کے معیار کے مطابق اپنے آپ کو وہاں پہ لے کے جائے گی کہ جس میں عزت ہوگی اس جہان میں بھی، اور انشاءاللہ اس جہان میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ جس چیز کے لیے اس نے ہماری تخلیق کی کہ ہم نے حقوق العباد اس کی انسانیت کی خدمت کرنی ہے، تو اس کے سامنے ہم کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا. آپ سب کا بہت شکریہ.